السلام علیکم جی، میں ہوں ہنا سلمان، یو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. تو ہمارے مہمان خاص ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا. کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار آپ عدم اعتماد لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد آنے والی، تو کب آنے والی ہے؟ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کیا لائے عمل سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عدم اعتماد کی لانے کی دھمکی تو میں نہیں دے رہا. عدم اعتماد ایک آئینی اور جمہوری حق ہے ہمارا، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جس دن بھی ہمارے پاس نمبرز پورے ہوں گے اور ہمیں ایک ممبر بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم عدم اعتماد لانے کا ایک ہم آئینی اور جمہوری حق رکھتے ہیں. اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ مختلف صوبوں میں ہیں، وفاق میں ہیں، وہ بھی اپنا جمہوری حق رکھتی ہیں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس اپنے نمبرز پورے ہوں گے. اچھا، پی ٹی آئی کے کون کون سے ایم پی ایز آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ بڑا بھولا سا سوال آپ نے کیا. بس معصومانہ سوال ہے. سارے رابطے میں. اچھا، ہمارے تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے. جی سر. اور تعلق رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہم ان جماعتوں میں نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، گلے نہیں ملیں گے، یہ نہیں ہوگا. جب وقت آتا ہے تو پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہمارے صوبے میں 30 to 35 ممبرز ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ ابھی ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اچھا، تو وہ جو ہیں وہ اب جس پارٹی کو بھی ووٹ کریں، ان کے پاس کوئی فلور کراسنگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جو کہیں آپ ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتا. تو دیٹس وائی دے کین ووٹ فار اینی بڈی. اوکے، دیٹس لائک سم تھنگ ویری کمنگ فارورڈ. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں امریکی لابنگ کا پارٹ بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا جمہوری ہے، کیا ہو جائیں، لابنگ کریں، چیزیں کریں. رہا تو امریکہ نہیں کر رہا، تو عدالتوں نے کر دیں، اور پاکستان کی عدالتوں میں انہوں نے سزا یافتہ ہیں وہ. تو باقی ان کا جمہوری حق ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہمارے نائب وزیر اعظم بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں. خیر وہ تو ٹاک ڈفرینٹ ہے، پاک بھارت کی شیدگی کے اوپر بات چیت ہے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی پریشر آ جائے گا ان کے اوپر. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں گئے ہوئے ہیں، اور اس دوران جو ہے اگر وہ کوئی وہاں پر موجود ہے تو آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے موجود ہیں. وہ اپنے آفیشیل ڈیلیگیشن میں گئے ہوئے ہیں، آفیشیل ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، تو آفیشیلی وہ سب کچھ ہوگا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ملکی معاشی اور سیاسی بحران کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک پارٹی کو سمجھتے ہیں یا ایک کسی انڈیویجول کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر یہ الزام لگاؤں کہ ماضی میں پی ٹی آئی نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا یا ان کے کردار نے تباہ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اچھی حکومتیں وہ ہیں کہ جو اپنی معیشت کو ٹھیک کرے، جو چیزوں کو بہتر کرے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ ایک موٹر وے فار ایگزامپل اور ایک گاڑی آپ چلائیں آرام سے، تو آپ جدھر بھی ٹریول کریں گی تو آپ اسموتھ ڈرائیو کر سکیں. لیکن اگر کوئی ایسے ٹریک ہو جو کہ ڈیفیکلٹ ہو، اس پہ اگر گاڑی چلانی ہو تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹریک میں مشکل ہے گاڑی چلانا. لہٰذا اسموتھ ٹریک اور ڈیفیکلٹ ٹریک میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ معیشت کو بھی ہو، بے روزگاری کو ہو، مہنگائی کو، اس سب کو سنبھالنا حکومت کا کام ہے. اچھا، ایک اور معصومانہ سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، علی امین گنڈا پور سے کیا جھگڑا ہے آپ کا؟ کیوں بار بار آپ ان کی حکومت گرانے کے لیے؟ نہیں، میرا کوئی جھگڑا ان کے ساتھ نہیں ہے. میرا جھگڑا ان کے ساتھ یہ ہے کہ کرپشن نہ ہو، ٹھیکوں میں کمیشن نہ کھائیں، نوکریاں نہ بیچیں. جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا اسپتالوں کی بہتری کا، ان کو بہتر کریں. ان پہ خود الزام لگا رہے ہیں. سی ایم نے کہا کہ میرے منسٹر نے اس میں کرپشن کی ہے. جو انہوں نے ٹورزم کی باتیں کی تھیں، وہ سوات کے انسیڈنٹ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوا. تو جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، جو چیزیں کی تھیں، آج مجھے بتائیں کوئی بلین ٹری لینے والا نام ہے؟ آج بلین ٹری پروجیکٹ کہاں پر ہے؟ کوئی نام لینے والا نہیں ہے. گندم کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو کوہستان کا اسکینڈل آیا ہے. جی بالکل. پھر یہاں پر تک چھوڑیں کہ آپ مسجدوں کے سولر بھی بیچنا چاہتے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اگر ان پہ سوالات ہوں اور آپ کہیں کہ جی میں نے مائنڈ کیا، تو مائنڈ کرتے رہیں، ہم سوال کرتے رہیں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت اور پیپلز پارٹی میں ابھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک اتحاد ہے حکومت میں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم بنا ہوا ہے ایک طرح سے. نہیں، دیکھیں ایک سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں اتحاد میں جو ہیں وہ اتحاد میں پولیٹیکل الائنس میں محبتیں اور دوریاں ہوتی رہتی ہیں. کسی ایشو پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کسی پہ ہمارے ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ الائنس کو چلائے. تو دے آر آن دی ڈرائیونگ سیٹ. سو اچھا، صحیح ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے ایک الزام لگتا ہے اور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں مشکلات کو بڑھا دیا گیا ہے، تو آپ اس کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے؟ دیکھیں، میری اسٹیٹمنٹ تو یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جس کے وہ خواہش مند تھے.
امریکہ میں ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ فریج کیوں پڑے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس دوائیوں کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے، ٹی وی کیوں ہے، اے سی یا واٹ ایور جو بھی بات چیت کر رہے تھے. تو وہی تقریر نکال کے وہی چیزیں دینی چاہیے جو وہ اس کی خواہش تھی کہ ہونی چاہیے. یہ تو جم بھی مانگتا ہے، دیسی مرغے بھی کہتا ہے، گھر سے میں مطلب ہے کہ دیسی چیزیں بھی ہوں، یہ چیز بھی ہو، جم میں بھی جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی جیل میں. جو باقی قیدی ہیں ان کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں، اور ایک قیدی ہے جس کو آپ یہ سہولیات میسر کریں تو باقی قیدیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں. اچھا، کل عمران خان صاحب کی بانی تحریک انصاف کی ٹویٹ آئی ہے جس کے بالکل آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کے بارے میں نے کہا کہ اب کوئی بات چیت کا کوئی دو رائے نہیں ہے، بات چیت نہیں ہو سکتی، اور کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں سے جو ہے آپ تحریک چلائیں. پہلے صرف کہا گیا تھا کہ لاہور سے تحریک چلے گی. ان کی خواہش ہو سکتے جو ہے نا وہ تحریک چلانے کی. اب وہ پی ٹی آئی آپ نے دیکھا کہ ایک بارات یہاں سے گئی اور لاہور کے ایک فارم ہاؤس میں وہ ٹھوس ہو گئی. پھر 90 دن کی بات ہونا شروع ہو گئی. 90 دن کی بات جب شروع ہوئی تو ہمیں اس میں کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈکٹیٹر نظر آ رہا تھا. ماضی میں ڈکٹیٹر نے بھی 90 دن کی بات کی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بارات تو ایک سینٹر لینے گئی ہوئی تھی، ATM مشین لینے گئی ہوئی تھی. وہ ATM مشین لے کے چلے گئے. جو 5 اگست ہے وہ تو آنے والا ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ جو سرکاری پی ٹی آئی ہے جس میں TMAs، ریونیو ڈپارٹمنٹ، DC صاحبان جو گاڑیاں KP میں دیتے ہیں تو وہ جلس سے جلوس میں آتے ہیں. آپ پچھلے 1 سال سوا سال سے دیکھ لیں. اور جو پنجاب یا سندھ یا بلوچستان سے کوئی آتا نہیں ہے، پنجاب کے 2-4 جو بچے ہوئے ہیں لیڈر، انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے CM ہاؤس KP میں. تو آپ نے ماضی میں کوئی دیکھا ہے کہ کوئی جلوس سندھ سے، بلوچستان سے یا پنجاب سے اسلام آباد مارچ کے لیے آیا ہو؟ یا آپ نے کسی کو دیکھا ہو جس نے اپنے بانی چیئرمین کی اس میں جو ہے محبت میں کوئی احتجاج کیا جب ان کو سزا ہوئی یا ان کی بیگم کو سزا ہوئی، ایک سائیکل کا ٹائر تک نہیں جلا اور بات کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اچھا، مجھے بتائیے کہ PTI چلا کون رہا ہے اصل میں، علی امین گنڈا پور کی علیمہ خان؟ ہاں، ان کی 5 فرینچائز ہے، 5 جو ہے 5 لوگ چل رہے ہیں. یہ پتہ نہیں اتھینٹک فرینچائز کون سی ہے. جو بھی نکلتا ہے جیل سے اس کے پاس اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک اپنا پروفارما ہوتا ہے. وہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کہا گیا کہ دائیں جاؤ، دوسرا نکلتا ہے کہتا ہے نہیں مجھے تو بائیں کا کہا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے شمال کا کہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جنوب کا کہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے مشرق کا کہا ہے، کوئی کہتا ہے مغرب کا کہا ہے. تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو آپ ان کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. اچھا، KP میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں، پارٹیز میں مشکل وقت اور اچھے وقت آتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا فیوچر کیونکہ یہاں پہ KP میں جو ہے میں سمجھتا ہوں روشن ہے. آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، جب آج جو لوگ امن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ایک پورا منصوبہ 2013 میں ان کو دیا تھا، قربانیاں دے کے دیا تھا. آج اس صوبے کو انہوں نے پھر دوبارہ بدامنی کی طرف لے کے گئے ہیں. ماضی میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ بدامنی کی وجہ سے ہمارے صوبے میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. آج وہ نہیں چاہتے کہ وہ بدامنی ہمارے صوبے میں ہو. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہمیں جو سہولیات ملی تھیں اس کے بعد کوئی جو ہے وہ NFC ایوارڈ میں اگر آپ دیکھیں، NFC ایوارڈ میں بھی ہمیں جو شیئر ملا تھا، ہمیں جو وفاق سے جو پیسے ملے، اس کے بعد کہیں بھی ویسا میں نہیں ملے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو چیزوں پہ ہمیں وفاق نے پیسے دینے، چاہے وہ ہائیڈل پہ ہوں چاہے باقی ایشوز کے اوپر ہوں، وہ نہیں دے رہے. ماضی میں تو دیے گئے تھے. PTI کی حکومت وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی، اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ وفاق سے کہے کہ ہمارے پیسے ہمارے جو دینے وہ دے دیں. آج یہ بار بار شور کرے ہمیں کچھ نہیں ملا. آپ کو تو 1% آف NFC ایوارڈ 700 ارب روپے سے زیادہ مل چکے ہیں. وہ آپ نے کیا کیے ہیں؟ فاٹا مرجر کے بعد فاٹا کے لوگوں کو کے لیے پیسے آپ کو ملے، آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں؟ تو بہت سے سوالات جنم لیتے کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا 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 نہیں کیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر بھی وہ جواب دیں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا شدت پسندی کے حوالے سے، آپ کا کیا موقف ہے بینگ دا گورنر آف KP کے؟ شدت پسندی کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے. ہم انتہا پسندی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے. چیئرپرسن محترم بینظیر بھٹو جی بھی اسی ملٹنسی کا شکار ہوئیں. ماضی میں بھی ہم جو ہے ان لوگوں کے خلاف لڑیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے. آج بھی ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے. ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ملک کے سیاسی حالات کس رخ بیٹھیں گے؟ میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ مضبوط ہوں، اچھے ہوں، نارملائز ہوں.
تو میں اسی کی دعا کہوں. اچھا اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا چینجز لے کر آئیں گے, کیا ایڈ کریں گے, کون سی لیجسلیشن ایڈ آن کریں گے اور کیا چیزیں ختم کر دیں گے ایک دن کے لیے وزیر اعظم؟ آپ نے ایک مووی بھی دیکھی تھی یاد ہے انڈیا میں کیا ہاں, تھی, جب آپ کے اسٹاف کو پتہ ہے کہ آپ ایک دن کے لیے وہ کو چائے بھی نہیں پلائیں گے. جب یہاں پتہ چلتا ہے پاکستان میں کہ میرے صاحب جو ہے نا مہینے 2 بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, تو ان کے جو اسٹاف ہے اپنی مرضی سے ان کو چائے بھی پلاتا ہے, اپنی مرضی سے ان کے کام بھی کرتا ہے. تو ایک دن والا ہو تو ڈیفینیٹلی چائے نہیں پلائے گا. چلے اللہ کرے اگر آپ وزیر اعظم بنے پھر بتائیں. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آ کے یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا, یہ تو اس وقت کی باتیں اس وقت کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی سنا کہ لوگ نے کہا ہم وزیر اعظم بن جائیں گے تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ کر نہیں سکے. جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, جب آپ بن جاتے ہیں یا کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں ہم سیاستدانوں کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ جی یہ الیکشن سے پہلے بہت وعدے وعید کرتے ہیں اور پارٹیز بنا لیتے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے پلیں کا اعلان کریں جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی اور یہ اعلانات کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لہٰذا جو چیز اس وقت کی سچویشن کے مطابق ہی ہوتی ہے, جو چیز آپ کو جو ملتی ہے اس سچویشن کے مطابق ہی آپ عمل کرتے ہیں. اچھا آپ کی پارٹی کا منشور ہمیشہ سے خواتین کی اورینٹیشن کے علاوہ سے رہا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کی جائے, خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ آگے آ رہی ہیں, آپ کا پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ خواتین کی کتنی اورینٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ پہ بات کی ہے, یوتھ انگیجمنٹ پہ بات کی ہے, یوتھ ہماری اسپورٹس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. تو آپ دیکھیں اس وقت بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس میں تقریباً 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں جن کو ہم جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے بیڑوں کو اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے ہم نے جو صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے خاص کر سندھ میں اور وفاق میں جو نمائندگیوں کو دی ہے, کیبنٹ میں دی ہے یا باقی چیزوں میں دی ہے, وہ شاید ہی کسی پارٹی میں اس کی مثالیں موجود ہوں. لہٰذا ہماری کوشش رہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہو, وومن امپاور ہو, کیونکہ خاتون ہی جو اگر امپاور ہوگی تو اپنے بچوں کو پڑھائے گی, اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرے گی. لہٰذا وی آر آن اٹ اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام. اچھا لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو آسک فرام یو کہ آپ ٹی آئی خان سے آپ بلانگ کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی وہاں سے کر رہے ہیں, علی گنڈا پور بھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کیا کوئی رائولری ہے یا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایک علاقے سے 3 سیاستدان نکل رہے ہیں, یا جسٹ اے نوشن؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہماری آپس میں کافی عرصے سے ایک سیاسی مخالفت چلی آ رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈیر اسماعیل خان کے حلقے سے مفتی محمود کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا, مولانا صاحب کے بارے کے مقابلے میں. اس کے بعد مولانا صاحب الیکشن لڑتے آئے ہیں, مولانا صاحب بھی لڑے ہیں, ان کے مقابلے میرے والد صاحب بھی لڑتے آئے ہیں. تو ہم آپس میں جو ہے نا ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. سی ایم صاحب ہے وہ تو ابھی تازہ آئے ہیں, جمعہ 4 دن کہتے ہیں یا 7 دن کہتے ہیں, جو بھی مثال ہے 4 دن, تو ابھی تازہ آئے ہیں. تو ان کی پارٹی بیچ میں ہے, تو یہ پولیٹکس ہے چلتی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ڈیر اسماعیل خان جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, سب کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, لیکن ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ہے, کیونکہ اس وقت بھی ان پورے حالات کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی واز دی میجورٹی پارٹی ان ڈی خان. تو اگر ہمارے ہوم ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہمارے جو مین پارٹی ہے یا جو وننگ پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آگے جو موجودہ سیاسی صورتحال کا حوالہ ہے, پی ٹی آئی کے لیے کون سا رستہ چننا بہتر ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کو کوئی مشورہ چاہیے, وہ خود اتنے جو ہے وہ عقل مند ہیں کہ ان کو پوری دنیا جدھر بھی ٹریول کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ملک کے متعلق جو ہے وہ زیادہ پتہ ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہونی چاہیے. تو اس قسم کی ایکٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. صحیح ہے. اچھا یہ کہ آگے جا کے سیاسی استحکام کے لیے تمام جماعتوں پر اگر مبنی نیشنل حکومت بنائی جا سکتی ہے یا بنے گی؟ جی یہ تو مفروضوں پہ ہے کہ جی نیشنل حکومت. دیکھیے پاکستان میں آپ تو لاہور سے, آئی ڈونٹ نو لاہور کا کیا ماحول ہے. اسلام آباد میں جو آپ کیفیز میں جائیں نا ریسٹورنٹس میں, وہ ہر کیفے ہر ریسٹورنٹ میں اپنی حکومت بن رہی ہے, اپنے کابینہ بن رہی ہے. اور یہاں پر کانسپیریسیز بھی بڑی ہوتی ہیں, کیونکہ کافی شاپ پہ آپ جائیں تو بات کرنے کو ہے نہیں, چلو یہ سیاست اٹھا لیں. اب ہر کسی کی جیب میں ایک 27ویں ترمیم پڑی ہوئی ہے. آپ کی جیب میں اپنی ہے, میری جیب میں اپنی ہے, ہر کسی جیب میں اپنی ہے. وہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور یہی چیز بھی ہو رہی ہے. بھئی ہمیں نہیں پتہ, حکومت کی اتحاد ہے, حکومت کو نہیں پتہ, آپ لوگوں کو پتہ ہے. بھئی جب آئے گی 27ویں ترمیم تو آنی ہے, آج نہیں آئے گی, سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, جب بھی پارلیمنٹ چلتی رہے گی, جب بھی ضرورت پڑے گی 27ویں آ جائے گی. لیکن یہ ان سے سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس یہ ترمیم فار ایگزامپل کیا سوچ میں کیا نہیں, جب آئے گی تو ایسے شاید ہو جائے, ایسے شاید ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم اپنے مفروضوں پہ جو ہے نا چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہونی ہیں اور یہ چیزیں. تو یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی چیز ہے ابھی ہے نہیں.
ابھی کیا ہے, کتنی پارٹی کی حکومت ہے؟ ہائبرڈ ماڈل ہے. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب کتنی پارٹی کی حکومت ہے؟ سوائے ایک دو پارٹیوں کے باقی سب کی حکومت ہے, سبھی حکومت پہ, سبھی پارٹی اقتدار میں آئے گی. ادھر میں وفاق کی بات کروں, اگر آپ کہیں قومی حکومت ہے چیز ہے, ایسی چیز میں آئی ڈونٹ سی سو اٹس لائک. اچھا, وزراء اعلیٰ میں نمبر 1 کون ہے؟ وزراء میں نمبر 1 تو عوام ڈیسائیڈ کری کون ہے. نہیں, پھر بھی ایک ہوتا ہے نا. کمپٹیشن پنجاب اور سندھ میں ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ گورننس کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہیں وہ بہتر گورننس کر رہی ہیں کہ کے پی کے سی ایم کے پی کے مریم نواز صاحبہ کے علی امین گنڈا پور صاحب؟ نہیں, اگر اس میں دیکھا جائے تو پازیٹیو سافٹ میں جو بھی ہو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, اچھا کر رہی ہیں کام. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے علاقے میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے صوبے میں ترقیاتی کاموں کی میٹنگز ہو رہی ہیں, چیئر کر رہی ہیں, افتتاح کر رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے صوبے میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی میٹنگ ہو رہی ہو جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ اس ترقیاتی کاموں کی ہم میٹنگ کر رہے ہیں, اس کا فنڈ ہے, اس کا جو ہے وہ فنڈ آ چکا ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں جو وہاں پنجاب میں ہیں. پنجاب اس کا مطلب ہے کہ ترقی کی راہ میں گامزن ہے, کے پی کی نسبت کافی ہے. اچھا, کیا آپ اور صوبائی حکومت کے اختلافات ہیں کیا آپ کے کوئی؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے اختلافات ہیں. جب میں یہ کوشچن کرتا ہوں تو مجھے جواب چاہیے اس کا. اختلافات ہوں گے جب وہ کرپشن کریں گے, کمیشنیں کھائیں گے, نوکریاں بیچیں گے, باقی چیزیں کریں گے, تو میں ڈیفینیٹلی ان سے سوال کروں گا. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ بتائیے گا کہ شدت پسندی کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کے پی کے بھی ایک ٹرائبل سسٹم سے ہی چلا آ رہا ہے, اور بلوچستان کے اندر بھی ٹرائبل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایسے واقعات ہوئے, آنر کلنگ کے نام پہ جو قتل ہے یا جو بھی واقعات ہیں, اس کے آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک ایک وہ رکھتی ہے؟ دیکھیں, ٹرائبل سسٹم تو ایک ہوتا ہے کہ ٹرائبل مینس کہ آپ کی قوم ہے, آپ کا جرگہ ہے. ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں تو کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو, چیزیں ہو, مسائل ان کے حل ہوں. بلوچستان میں بھی ٹرائبل سسٹم ہم سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آگے نہ ہو, لیکن جو ہے وہ برابر ہے. ایک فیصلہ کیا ہے اپنے ٹرائبلز نے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. فیصلہ کیا نہیں کیا, لیکن جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو ایسے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ٹرائبل سسٹم ہے, بلوچستان میں بھی ہے, اور ان قوموں کو جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ری تھنک کرنا چاہیے کہ وہ ٹرائبل جرگہ کو کس طریقے سے بناتے ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے ٹرائبل ایریا کی بدنامی ہوتی ہے. خواتین کے حقوق کے لیے کیا آپ موقف اختیار کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا پارٹی کا ایک پورا اس کے اوپر سٹانس ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواتین کو ہونا چاہیے, آگے آنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو, چاہے وہ سینٹ میں ہو, پارلیمنٹ اپنا جو خواتین اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں. گھر میں بھی اگر ہوں تو مطلب پھر بھی آپ اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہیں, باہر ہو اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہیں. مختلف میں کہتا ہوں کہ جگہوں پہ آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ خواتین اگر آپ ایک خاتون کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اس سمجھے آپ کے پورے گھر کو, پورے خاندان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا خواتین کے اوپر ہمارا کافی اسٹریس ہے کہ اس میں. سر, لیکن ایسے جو صوبے جو پسماندہ تھوڑے سے صوبے ہیں, جس سے اس میں کے پی کے کی بات کی جائے, بلوچستان کی بات جائے, جہاں وومن اورینٹیشن اتنی بڑھ چڑھ کر نہیں سامنے آتی, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر وومن اورینٹیشن زیادہ نہیں آتی ہے تو پھر بھی اس کے کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو سسٹم ہے پاور کا, یا آپ کہیں کہ انرجی کا, اس وقت آپ کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, باقی چیزیں ہیں, وہاں کے لوگوں کی یہ وہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ بیسک نیڈز ہیں, بیسک نیڈز یہ ہمیں دیں, وہ ہم نہیں دے رہے ہیں. باقی ایک لمبی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کمٹ کیا تھا اداروں نے کہ ہم جو ہے وہ مرجر اور فاٹا کے بعد ہم فاٹا کے لوگوں کو پیسے دیں گے, 100 ارب روپے جو ہے وہ ہم سالانہ دیں گے ڈیولپمنٹ آف فاٹا. ہم وہ کمٹمنٹ نہیں کر سکے, ہم ان یوتھ کو انگیج نہیں کر سکے, ہم ان خواتین کو انگیج نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے نا, تو اس قسم کی کانفرنس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے اور باقی چیزوں کو بھی انگیج نہیں کریں گے تو یہ چیز نہیں ٹھیک ہو سکتی.
اچھا پاکستان جو ہے کہتے ہیں نا کہ واحد ملک ہے جہاں یوتھ بہت زیادہ ہے, مور دین اگر ہم اسٹریٹا یا ایج بریکٹ کی بات کریں تو یوتھ کی سب سے بڑی پاپولیشن ادھر ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے, یا مواقع نہیں مل رہے لوگوں کو, نوکریاں نہیں ہیں, مہنگائی کا عالم آپ دیکھیں, اور اس حساب سے ہماری سیلری بریکٹس نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے مستقبل میں پاکستانی یوتھ کیا یہاں سے سب نکل جائیں گے, کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسی اقدامات ہونے چاہیے, ایسی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ مواقع مل سکیں؟ دیکھیے اس وقت یوتھ پورے پاکستان میں اس وقت خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے. اگر آپ چاروں صوبوں کو, کشمیر کو, GB کو ڈالیں تو خیبر پختونخوا کی یوتھ اس وقت سب سے زیادہ موجود ہے ہمارے صوبے میں. اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس چیز پہ گائیڈ کرنا ہے, کیسے گائیڈ کرنا ہے, اور انہیں کس کس فارم پہ چیز کرنی ہے. تو وہ چیزیں جو ہے ہمیں اپنے یوتھ کو جو انگیج رکھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ میں, جیسے میں نے کہا خیبر پختونخوا میں ہے, تو یوتھ کی ریزرویشن ہے. یوتھ کے ساتھ آپ جب تک انگیج نہیں ہوں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے, جب انگیج ہوتے ہیں تو پھر مسئلے حل ہوتے ہیں. KPK میں ایک سروے میں کر رہی تھی, اور آئی واز اے پارٹ آف اے کرکٹ آرگنائزیشن, کرکٹ میں دیکھ رہی تھی, اور سر شاید آپ کو پتہ ہوگا سب سے زیادہ پلیئرز جو تھے وہ KPK میں سے آئے, جن کا کیمپ لگا ہوا تھا. اور ایسا پلیئر ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا, لیکن ایسی لابی ہے جو کہ اس صوبے کو پیچھے کر دیتی ہے, چاہے وہ کس قسم کی لابی کی جائے. تو اسپورٹس کے مواقع دیکھو, جہاں ہم لوگوں کو گن دیتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو بیٹ دے رہے ہیں, یہ کتنی اچھی بات ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ اچھے اسپورٹس میں, مگر وہ نمایاں نہیں ہو پاتے. کیا ایسی کوئی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں جو نہیں بھی پڑھ سکے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ پڑھ کے کوئی ایک سرکاری نوکری کرے, آپ کسی نہ کسی اور شعبے میں لگ سکتے ہیں, اسکل بیسڈ ورکر بنا سکتے ہیں. سر اس شعبے پہ کیوں نہیں کام ہوا؟ دیکھیے میں آپ کے سوال سے اگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو اسکلڈ ورکرس کی بات کی, ہمیں نیفٹا کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اسکلڈ ورکر میں ہمیں بچوں کو, ابھی جو ہے نا وہ چیئرپرسن صاحب باہر گئی تھی نیفٹا کی, اور وہ ابھی بہت زیادہ غالباً لے کے آئی, اسکالرشپس وغیرہ بھی لے کے آئی, اور یہ اس پہ ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر. تو ہمیں جو ہے نا لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ جو ویری امپورٹنٹ, ووکیشنل ٹریننگ اگر ہو, جب کوئی جائے وہاں پر ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ بتا دیں جی میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہے اس کی نسبت کہ آپ اگر وہاں پر جائیں اور آپ وہاں پر جو ہے وہ لوگ اکثر چھپ جاتے ہیں وہاں پر جا کر اور وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ووکیشنل ٹریننگ پہ جتنے بھی زور دیا جائے وہ کم ہے. اچھا سر, تھوڑا سا بات کریں گے ٹیررزم کے حوالے سے. ٹیررزم کے اوپر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیکاز آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیشہ سے الزام لگایا جاتا ہے جی یہاں سے ٹیررسٹ ادھر سے ہیں یا وہاں سے ہیں, ٹرائبل ایریا سے نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ماضی میں ہوئی ہیں. آپ کا کیا اسٹانس ہے, ٹیررسٹ کیوں بنتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, اور کس کا ہے ٹیررسٹ؟ دیکھیں ٹیررسٹ کسی کا نہیں ہوتا. پاکستان کی سوسائٹی کہتے ہیں جو بھی ملک کے آئین کو قانون کو فالو کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ٹیررسٹ جو ملک دشمن ہیں, جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں جو بھی پاکستان کے آئین کو فالو کر رہا ہے, پاکستان کے قانون کو فالو کر رہا ہے, وی ریسپیکٹ دیم. سر آپ سے ایک نا سارٹ آف لائک ریپڈ فائر ہے, ون لائنر اور این ایڈوائس, ٹھیک ہے؟ تو میرا پہلا آپ سے ہے, محمد نواز شریف صاحب کو آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں یا ون لائنر اباؤٹ ہیں؟ نواز شریف صاحب از اے سائلنٹ پولیٹیشین نو. اچھا. بیکاز سنس ہی ہیز کیم بیک, جب سے وہ آئے واپس تو بہت ہی خاموش ہیں. کیا وجہ ہے؟ میری ملاقات میں, جب ملاقات ہوگی تو پوچھ کے بتاؤں. اچھا. قاضی فائزی سر, ریٹائرڈ چیف جسٹس. وہ تو بھی ایوری ون نوز دیٹ, بٹ واٹ ایلس مور؟ نتھنگ مور. Nothing more? Not about his image, not about his, he has tarnished his image among the people or whatever. Why should I discuss him? He's retired now. Okay. Gone case. ثاقب نثار. History. ٹھیک ہے. جنرل باجوہ. Also history. But thing is that what we are facing today, I think, in KP is because of their policy. When they brought this terrorists back to, جب انہوں نے اپنے جو ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں اپنے KP میں دوبارہ واپس لے کے آئے کہ یہاں پر جو ہیں وہ پرامن رہیں گے, ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اب انہوں نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں. سو از ریٹائرڈ ناؤ. اور فیض صاحب بھی ریٹائر ہو گئے, لیکن وہ چیزیں جو چھوڑ کے گئے ہیں وی آر فیسنگ اٹ ناؤ. انجیکشن لگا گئے. دیکھیں ہم نے ایک وار آن ٹیرر لڑی تھی جس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ملک دشمن ہے, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے,
کچھ کو مطلب ہے کہ قید کر لیا, کچھ افغانستان بھاگ گئے, کچھ مارے گئے. اب ان کو واپس لے کے آئیں گے, اچھے بچے ہیں اور ان کو پرامن رہیں گے. اب انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں, وہ دونوں تو ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن فیس اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں روزانہ کی بیس کے ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, آفیسر شہید ہو رہے ہیں, سویلین ہو رہے ہیں. تو ہو از رسپانسبل؟ شہباز شریف صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل. وہ کہتے ہیں میں تو سب کچھ جانتا ہوں. وزیر اعظم کو کابینہ ہی بناتی ہے. دیکھیں شہباز شریف کو کیا ایڈوائس, شہباز شریف کو میں ایڈوائس کروں کہ ہمارے صوبے زیادہ آیا جایا کریں. اچھا. چودھری نثار صاحب. چودھری نثار صاحب واز اے گڈ پولیٹیشین, نو از ریٹائرڈ. ایک اچھے لیڈر آف دی اپوزیشن میں ان کو دیکھا تھا جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا. تو اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ریٹائرڈ تو نہیں ہے یا نہیں ہے, پولیٹیشین کے بھی ریٹائر نہیں ہوتے, بٹ ہی از ناؤ, وہ جو ہے ابھی اس وقت ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک آپ کہیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ سمجھیں کہ وہ خاموشی سے اپنی جو ہے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, پیچھے مجھے یاد ہے کہ آپ یو ور اسپیکر ایز ویل. ڈپٹی اسپیکر. یا اینڈ قاسم سوری واز اے اسپیکر ایز ویل. ڈپٹی اسپیکر. وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تھے. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ جب وہ سارا سلسلہ ہوا اینڈ دیکھیے جب آپ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ آتے ہیں, جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, گورنرز ہیں, سو یو ہیو ٹو ورک ایز آن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, آپ نے کانسٹیٹیوٹ کرنی ہے. لیکن آپ جب ادھر بیٹھے ہوں اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہوں اور آپ ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں, آپ ٹھیک ہے پارٹی میں آپ کا ایک وہ ہے کہ آپ پارٹی میں ہیں, بٹ تھنگ اس کے یو شوڈ ناٹ بی اس طریقے سے نہ ہو جس طرح وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایز اے پارٹی ورکر جو ہے وہ ڈیل کریں. ایز اے پارٹی ورکر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک ایڈوائس اگر عمران خان صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں آپ, ون ایڈوائس اور ون لائنر. اس کو ایڈوائس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہ آپ کوئی پانچویں شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ وہ جس ملک میں بھی گیا اسے کہا مجھے آپ لوگوں سے زیادہ آپ کے ملک کے متعلق پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کو جغرافیہ کا پتہ تھا, اس نے پتہ نہیں جاپان کو اور پتہ نہیں کس کس ملکوں کو آپس میں ملا دیا. ہاں. پھر جدھر جاتا تھا, جس ملک میں بھی جاتا تھا, وہ کہتا ہے میں آپ کے ملک میں آیا ہوں لیکن مجھے آپ کے ملک کے متعلق آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. سو اٹ مینس یو ڈونٹ نیڈ ایڈوائس. ٹھیک ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ ایکٹیو چیف منسٹر ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس میں کام کریں اور کام کر بھی رہی ہیں. اور اچھا سر آپ سب کی نا پوزیشنز بتا رہے ہیں, کون ایکٹیو ممبر ہے, کون وہ ہے, کون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائس یہ ہے کہ تھوڑی سی سمپلسٹی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سمپلسٹی لائک زیادہ برانڈس پہنتی ہیں؟ نہیں, یہ تو برانڈس پہننا, خوش لباسی, مطلب کہ کس طرح کی خوش لباسی, یا وہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے, اگر اچھی بات ہے خوش لباس. اچھا اس کے علاوہ بھی سمپلسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آصف رضا زرداری صاحب. آصف رضا زرداری صاحب کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اس طریقے سے ایکٹیو ہونا پڑے گا جب وہ 2008 سے 13 تک اپنا ایک رول پلے کر رہے تھے ایز اے پولیٹیکل ٹیچر, اور اس طریقے سے ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو تھے. ان کو دوبارہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. اچھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. ایڈوائس چاہیے ان کو؟ نہیں ویسے میں دے دوں. نہیں, فیلڈ مارشل صاحب کو کیا ایڈوائس ہے؟ وہ ہم فیلڈ مارشل صاحب کو ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے 72-78 گھنٹوں میں انڈیا کو ناکو چنے چبوائے, اس طرح ہمارے صوبے میں امن لانے کے لیے بھی ان کو اسی طریقے سے گھنٹوں اور منٹوں میں ایسا ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ منٹوں اور گھنٹوں میں کچھ ہو, تو وہی کچھ کریں جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا. ملیٹنٹس جو کہ ہمارے صوبے کا امن خراب کیا ہے یا بلوچستان کا خراب کیا ہے, ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے نمٹیں. پاکستان پیپلز پارٹی. ایڈوائس تو ہمارا اکثر ہم میٹنگ میں کرتے رہتے ہیں دوسرے کو. اینی تھنگ ایڈوائس ہمیں جو ہے وہ نیو کیڈر کی طرف جانا پڑے گا, یوتھ کی طرف جانا پڑے گا, نیو انڈکشن کرنی پڑے گی اس پارٹی میں, یوتھ کو انگیج کرنا پڑے گا, سینئر اور جونیئر کا کمبینیشن کرنا پڑے گا, مور انگیجمنٹ ود یوتھ کرنا پڑے گا. محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کو ایڈوائس کرنا ہے, میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ جو وہ واقعی اس پہ کام کر رہے ہیں اپنے انٹرویو, تو کرکٹ میں ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے بنسبت. یہ انٹیریئر بھی ہے لیکن کرکٹ پہ زیادہ توجہ چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے صوبے میں جو اس وقت کرکٹ جو ہے یا وہ ہماری آدھی ٹیم جو ہے وہ پشتون ہے. بالکل. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی کھیل کا میدان نہیں جس میں آپ PSL کھیل سکیں,
فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل سکیں، کیونکہ ایک ارباب نیا اسٹیڈیم جو کہ 2017 سے ابھی تک بن رہا ہے، بن نہیں سکا. پی سی بی کے پاس ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے جس پہ آپ کرکٹ کھیل سکیں پی ایس ایل کی. تو وی نیڈ مور اسپورٹس گراؤنڈس. شاید خاقان عباسی اپنی نئی پارٹی پہ توجہ دیں، بس یہ ہے.